میری زور جبی تجھ معلوم نہیں، اے میری زور جبی تجھ معلوم نہیں، اے میری زور جبی تجھے معلوم نہیں، اے میری زور جبی، اے میری زور جبی. Dear viewers, today my contents about all Shakil Badayuni is classical ghazal, classical poetry, Hindi گیت سنگیت. He is the great writers of ہندی گیت سنگیت. انہوں نے ہندی گیت سنگیت میں سب سے زیادہ گیت جو ہے انہوں نے لکھے، اور سے یہ بہت ماہر نائک بہت بڑے شاعر سے گریٹ پوئٹس. تو دوستو، آج کے کریکرم میں ہم آپ کو نمستے اور آپ سب کا سواگت ہے. اور آج کے کریکرم میں آپ ویڈیو کو انت تک دیکھیں اور ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں. تو ہم شکیل بدیونی کی پوئٹری کو متعلق بتائے گا، لیکن یاد رہے کہ شکیل کی کئی گیت سنگیت ہیں جو محمد رفیع کی آواز میں گونجتے ہیں. افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا. افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا. یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے. یہ زندگی کے میلے، یہ زندگی کے میلے. دوستو، اس کے کوت بہت سی گیت سنگیت کے ساتھ جڑے رہے ہیں. ویڈیو کو ان تک دیکھیں. شیئر دا ویڈیو. دیر از ڈفرینٹ شکیل بدیونی. آپ کو یاد رہے کہ ان کی جانکاری کے لیے میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم، میرے محبوب تجھے میری محبت کی قسم. یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں دیتے اور رنجن کمار پہ اس پہ کئی گیت رہے. میری اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کتنی گیت ان کا، لیکن یہ گیت سنگیت کے ساتھ جڑ رہے ہیں. یہاں پہ 3 اگست 1916 کو شکیل بدیون میں پیدا ہوئی، اور اس کے والد مدر فادر نے اس کو جو ہے پڑھائی کی طرف کہا، لیکن شکیل بچپن سے جو ہے کھیلنے کے بہت شوقین تھے، اور اس کے بعد وہ ساتھ وہ کہیں گئے، اور وہ جو ہے انہوں نے 1916 میں ان کا جنم ہوا. اور اس ضیاء القادری ان کے ساتھ ان کی جو کہیں سے گئے، اور ان کی شاعری کو جب سنا شکیل نے تو ان کی شاعری کو جو ہے اس کے دل میں بھی پھر پہلے تو اس کو شاعری سے نفرت تھی، لیکن ضیاء القادری کیونکہ وہ محفلوں میں جاتے اور گیت سنگیت رہتے، اور اس وقت وہ بوڑھے تھے اولڈ تھے، اور اس کی جب شاعری کو غزلوں کو سنا تو شکیل کے من میں ایک شوق پیدا ہوا ترن. تو شکیل نے بھی پھر شاعری سیکھنا شروع کی، اور چھوٹی سی عمر میں اس کو عربی، فارسی، ہندی، انگلش، یہ کئی زبانیں اور ان کی بھاشاؤں میں خاص کر کے عربی، فارسی، ہندی تھیں. اور وہ اردو کے ساتھ جو ان کی شاعری بہت زیادہ چار چاند لگائے، اور ان کے ساتھ وہ کئی محفلوں میں، کالجوں میں، اور پھر اس کے ساتھ یونیورسٹیوں میں رہے. اور 1936 میں ایک یونیورسٹی میں کہیں اس نے شاعری شروع کر دی، اور 1936 میں یونیورسٹی کی فارغ ہونے کے بعد وہ ایک دلی میں ایک سپاہی بن گیا، اور وہاں پہ سپاہی کے کام کیا. ان کی جس میں اس میں کئی مشاعروں میں اس کو ایوارڈ ملے، اور اس کے علاوہ ایوارڈ کے ساتھ شاعری میں ان کے ساتھ حکیم بجنوری جو ہے اس وقت ایک شاعر تھے، اس کے ساتھ انہوں نے بہت، کیونکہ شاعروں سے بہت ماحول سے سیکھتا ہے، جس میں سپاہی افسر ہونے کے ناطے سے ان کو ممبئی بھی جانا پڑا. اور پھر کہتے ہیں کہ جس میں ان کو 1944 میں جو ہے ممبئی جب وہ آئے، اور 1944 میں اے آر کردار کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے. پھر اے آر کردار ان کے گیت سنگیت وغیرہ سنتے ہیں، جس میں ہمرا بڑا نادان ہے
کلین کی مسکان ہے. میرے ساتھ انت تک جڑے رہیں. اور یہاں پہ دلی میں پھر ممبئی اور کئی علاقوں میں اس کی شاعری مقبول ہوئی، کیونکہ وہ علی گڑھ سے پھر دلی سے پھر ممبئی کہیں ان کا چکر لگا. لیکن وہ کیا کردار جو ہے شکیل کو لے کر نوشاد کے پاس گئے اور کہا کہ اس کو ذرا سنیں. تو انہوں نے درد فلم کے لیے گیت دیا، جس میں نوشاد نے کہا شکیل میاں آپ کچھ سنائیے. تو وہ گانا جو رفیع کی آواز میں ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے، ہر دل میں محبت کی آگ لگا دیں گے. کیونکہ اس وقت اس کے جو گیت سنگیت تھے وہ شمشاد بیگم تھی اور سریا اور کئی دوسری جو گیت سنگیت اس کا ہے. افسانہ لکھ رہی ہوں، افسانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا، افسانہ لکھ رہی ہوں. تو اس کے علاوہ جس میں اور کئی دیدار فلم اس کے لیے گیت ہیں، جس میں بیجو بھاورا کے لیے اس کے گیت سنگیت رہے، جس میں اور کئی گیت کے ساتھ شکیل جڑے رہے، جس میں اس کی مدر انڈیا میں اس کو دیا، لیلا مجنون اس کی گیت سنگیت رہے. اس کے علاوہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. یہ مدر انڈیا کا گیت سنگیت ہے، جس میں مغل اعظم نے پیار کیا ڈرنا کیا، پیار کیا تو پھر ڈرنا کیا، جس میں مدھوبالا اور دلیپ کمار کے پریم کی کہانی بھی بہت جڑی ہوئی. یہاں پہ اس کے گیت سنگیت کے ساتھ یہاں پہ کیونکہ اس کو نوشاد اور شکیل کو اس گیت کو لکھنے کے لیے بہت دقت کرنی پڑی، بہت مشکلات اور تکلیفات سے گزرنا پڑا. کیونکہ ایک رات شکیل اس گیت کی انت کو اور اس گیت کی جو انتریاں جو ہے اس کو لکھ رہے تھے، اور اس پوٹری میں شکیل کو بہت کھچڑی پکانی پڑی نوشاد کو، اور اس کے لیے جو ہے وہ پان کا جو ڈبیا بھی اس کو منگوانی پڑی. اور شکیل نے پھر اس گیت کو لکھا. وہ گیت تھا پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ کے آہیں بھرنا کیا، پیار کیا پھر ڈرنا کیا. ایک اور گیت جو ہم درد کی ماروں کا اتنا بھی فسانہ ہے. یہ یاد رہے کہ مکیش رفیع اور دلیپ کمار اور اس کے علاوہ جو طلعت محمود پہ جو ان کی جو گیت اور سوز جو ہے ان کی شام رات جو درد کا جو زیادہ شکیل کا ہاتھ ہے، جو شکیل کی پوٹری ہے. بے درد فلمز میں جو ان کا دنیا گیت ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا. شکیل کا یہ گیت رہا. لیکن شکیل نے اور کئی جس میں بیجو بھاورا اور دلیپ کمار کی کئی فلموں کے گیت رہے، جس میں ایک گیت جو رفیع اور دلیپ کمار اور شکیل کی جو شاعری ہے اور کلاسیکل سنگر گیت کو جو میلوڈی بنانے والے جو نوشاد، ان کی یہ گیت میں اس کو ایوارڈ ملا، جس میں چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو. اور پھر اس دوران ایک فلم بنی جس میں چودھویں کا چاند کے لیے شکیل کو کئی گیت دیے گئے، اور اس کے علاوہ دیدار مغل اعظم کئی ان میں گیت رہے، جس میں بے دردی میں شبنم کبھی شعلے، یہ ان کا گیت. ایک اور گھرانہ فلم کے لیے گیت میرے خیال میں رہا، آنا ہمیں غور جادوگر، جو اس میں ایک عام فلم کے لیے گیت گئے، جس میں گھونگھٹ فلم کے لیے اس کا گیت مجھے یاد پڑتا ہے، جس میں زندگی کا سفر یہ سما، زندگی کا یہ سما، جس میں
ہونا اے بطن حملِ دم بھر آشیانہ، زندگی کا موسم یہ سما ہے، یہ ان کا گیت غالباً اس طرح تھا، اور جس میں ان کی ایک اور گیت میں جو جس میں 61 کا گیت تھا، جس میں رفیع کی آواز میں تھا، جس میں 61 کا گیت، چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، خدا کی قسم تم لاجواب ہو۔ اس گیت پہ اس پہ کئی کارن ہوئی اور اس کی کئی گھٹنائیں ہیں۔ یہاں پہ 62 کا گیت، اس پہ بھی اس کو ایوارڈ ملا، جس میں حسن والے تیرا جواب نہیں، حسن والے تیرا جواب نہیں۔ 63 میں غالباً ان کا جو گیت رہا، تیری کون سی ہے منزل کٹی، تیری کون سی ہے منزل کہیں دیر، یہ ان کا ایک گیت رہا۔ لیکن یاد رہے کہ گھرانہ گھونگھٹ ان کے گیت کے ساتھ ساتھ شکیل کی اور ہے ان کے ساتھ ایک گھٹنا ہے، کہتے ہیں کہ سنگس ایڈمنڈس میں رفیع اس کو جو شکیل بدیونی کو جو پسند تھا، اس کی جو پسند تھی وہ مخالفاً بیڈمنٹن کھیلنا رفیع کو بھی پسند تھا، دلیپ کمار کو بھی۔ یاد رہے کہ یہ بہت بڑا آپ کو معلومات دیتے ہیں کہ دلیپ کمار، رفیع، نوشاد اور شکیل کو ان کو جو ہے شاعری تو ساتھ ساتھ پسند تھی، لیکن بیڈمنٹن وہ بہت زیادہ پسند، اور پتنگ جو ہے شکیل کو پتنگ بازی اور پتنگ اڑانا جو غالب کی طرح ان کو بہت پسند تھی، جس میں ان کو پتنگ انہوں نے اڑائی۔ رفیع نے اس پہ گیت گایا، میری ڈوری میری پتنگ پہ اس کا اپنا گیت ہے، لیکن یہاں پہ کئی وجوہات پہ جن کے گیت میں دھنین سرائے اور کئی اور دیگر میں ان کی گیت میں صاحب میں غلام فلم میں ان کا ایک گیت رہا، جس میں شکیل کا گیت، جس میں جس میں شمشاد بیگم اور کئی دیگر نے ان کو گانا گایا، جس میں میرے سپنوں میں دھوری آگ۔ لیکن شکیل کی دلیپ کمار پہ ایک گیت ہے آن فلم کا، جس میں دل میں چھپا کے طوفان لے چل، دل میں چھپا کے طوفان لے چل، یہ پیار بھرے نغمے ان کی گیت میں ان کے کئی گیت رہے، لیکن ان کے کئی پیار بھرے گیت، ان کے پریم کے، محبت کے، ہندی گیت سنگیت ایوارڈس انہوں نے جیت کیے۔ یہاں پہ ان کا ایک اور گیت ہے جس میں انہوں نے بھوجن گائے، اور جو رفیع کی آواز میں بہت فٹ رہا، کیونکہ رفیع کی آواز ہر ہیٹو کی سائیکالوجی، ان کی پرسیپشن، ان کی آئیڈیا کے مطابق آواز جاتی، جس میں ایک بھوجن تھا، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نال، او دنیا کے رکھوالے سن درد بھرے میرے نال۔ کئی بھوجن سے ہیں، پریت کے گیت، اور اس کے علاوہ وطن کے گیت، دیش کے گیت اور دیش بھکتی کے گیت اور فلموں کے گیت، اور اس کے علاوہ غزل، کلاسیکل غزل، ڈفرینٹ سانگ، بٹ ان کا ایک گیت ہے آج من تڑپا، ایک اور ہے آج من تڑپا مورے جھیا، ایک اور سب نئی رات سہانی رات ڈھل چکی، سہانی رات ڈھل چکی، اور اس کے کئی گیت ہیں، ہمرا بڑا نادان ہے کلین کی مسکان ہے۔ ڈفرینٹ گیتس انہوں نے گیت سنگیت اور ہندی گیت سنگیت کو ان کو سب سے زیادہ اور سپر ہٹ سانگ دیے جو شکیل نے اس وقت اور آج کے دور میں اس کے مقابلے میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو لکھ سکے، لیکن ان کی بڑی لکھت میں ان کی جانکاری کے لیے آج کی رات، ایک اور گیت ہے جو مجھے دنیا والوں شرابی نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں
शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है. These are romantical songs, just like to there is different songs. उनके कई गीत हैं जिसमें ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले. उनकी क्लासिकल गज़ल जिसमें उनकी कई है, जिसमें मेरी पहली वीडियो में हर कदम ज़हमतें, हर नफस उलझने, ज़िंदगी वक्त है दर्द सर के लिए, आज फिर एक अजनबी से निगाहें मिली, सिर्फ एक लम्हे मुख्तसर के लिए, ज़िंदगी इस तरह मुतमईन हो गई, ज़िंदगी इस तरह मुतमईन हो गई, जैसे कुछ पा लिया उम्र भर के लिए, हर कदम ज़हमतें, हर नफस उलझनी. उसकी कई क्लासिकल, ए मुहब्बत तेरे इंजाम पे रोना आया, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, राह गर्दशों में हरदम. रफ़ी ऑन्स आई थिंक डिफरेंट सॉन्ग जिसमें हम जिसमें तुम ज़िंदगी तो झूम ज़रा. लेकिन ये उनके कई धर्मेंद्र पे उनके गीत रहे, हर एक हीरो पे रफ़ी की आवाज़ फिट रही. लेकिन यहाँ पे शकील की शादी जो है उनकी अपनी एक रिश्तेदार करीबी जो उसमें सलमा नाम था उसके साथ, लेकिन शादी उसकी हुई, लेकिन उनकी शादी के बाद उनके कई गीत, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कारण ऐसा हुआ कि उसको टीवी भी लग गई और जितने इसके गीत सुपर हिट रहे 61 में 62 में, लेकिन 66 में उसको टीवी की बीमारी और फिर उसने क्योंकि जब वो उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी शादी के बाद और उसके पास इतना पैसा नहीं था रुपया, लेकिन उशाद ने उसकी फ़िल्म गीत संगीत के लिए उनको 10 गुना जो है मुआवजा फिल्मों के लिए उसको दिया. और फिर जो है 57 में उसको ये बीमारी, क्योंकि अस्पताल में गीत संगीत रखते, क्योंकि प्रोडक्शंस और हीरो ने उसकी बाज़ लोगों ने इसकी मुखालफत की कि अब बीमार है, लेकिन उशाद ने कहा कि इसका अक्ल काम करते हैं और वो गीत संगीत लिख सकते हैं, और वो आखिर तक उशाद उसके साथ जुड़े रहे. और क्योंकि मोहब्बत और नुशाद उसकी म्यूज़िक और वायलिन को और उस गिटार को बचाते, साथ साथ वो गीत संगीत लिखते, क्योंकि वो तकरीबन 20 अप्रैल 1970 को जो उन्होंने वफ़ात पाई. लेकिन शकील की कई और कारण हैं जो शकील की कई गीत संगीत रहे, लेकिन उनके साथ ए आर करदार ने बहुत अच्छा काम किया. जिगर मुरादाबादी की एक और शागिर्द जो थे उसके एक मुखालिफ थे, जिसकी मैंने आपको बताई कि शकील का अब याद रहे कि ये जैसे भी कहते हैं प्रेम कृष्ण कहते हैं कि मैं जिधर भी जाता था, कृष्ण जी कहते हैं कि यहाँ पे मैं उसने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है, दिस इज़ अ ग्रेट रिसर्च स्कॉलर दैट्स गिवन टू, कि शकील में जब भी जिस गाड़ी में जाता और कि हर एक गाड़ी में उसका स्वागत होता और मैं हैरान होता कि टाई पहनी हुई और चेहरा मुस्कुराता हुआ, लबों पे चाशनी और खूबसूरत लिबास में, और जिस ट्रेन में भी जाता तो उसको लोग गले मिलते, उसको चूमते, उसको पैर को पकड़ते और उसको आशीर्वाद देते और उसको जो है गले लगाते. और मैं कहता कि ये कौन सा शख्स है जिसमें जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड, हर एक एयरपोर्ट पे, मुंबई, दिल्ली एयरपोर्ट पे, लखनऊ, यहाँ भी जाते तो उसको जो है क्योंकि एक बहुत बड़े लेखक थे, एक बहुत बड़े पोइट थे, जिससे लोग मन लगन गीत संगीत हिंदी लिखते, और यहाँ पे उनकी और कई कारण हैं जिसमें उनके मुखालिफ एक शायर 1940 में उनके मुखालिफ एक शायर ने जो है उसने कहा कि शकील तुम्हारे बाप भी शायर हैं, चाचा भी शायर हैं, पूरा परिवार शायर है, और आपको शायरी के अंत और आपको शायरी के जो मुखड़े हैं वो लिखने नहीं आते, क्योंकि जिस मीटर में तुमने जो गज़ल लिखी है ये बिल्कुल गलत गज़ल लिखी है, और जो गीत आपने लिखा है 1961 का 14वीं का चांद हो, तुमने तो सारे हिंदुस्तान में अपना नाम बदनाम कर दिया और तुम तो इस गीत के काबिल नहीं हो. तो शकील को तो खुद पता था और कि किस मीटर के
ساتھ لکھی ہے، لیکن وہ اصل میں گیت میں جو ہے اس کو شیلے میں لکھنا چاہیے، اور وہ جو ہے صرف میں جو ہے گیت کا اپنا ایک لکھنے کا انداز ہے، لیکن غزل اور نظمس اور پوٹری میں جو ہوتی ہے وہ اس کو بحر کے حساب سے، وزن کے حساب سے، اسکیل کے حساب سے لکھا جاتا ہے. گیت کو اسکیل کے حساب سے نہیں لکھا جاتا، بحر کے حساب سے لکھا جاتا ہے، یاد رہے. تو اس نے اس کی بڑی مخالفت کی، اور شکیل وہاں پہ مسکراتے رہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ ہنستے رہے، اور جو خاموش دریا ہوتا ہے وہ خاموش دریا کس طرح جھومتا رہا. یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش کھڑے رہے، مگر انداز جس کا سب سے اعلیٰ تھا تو وہ خاموش رہے، اور موجوں سے لڑے جاتے ہیں مردان جفاکش، ہم ساحل دریا پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. تو یہ شکیل وہاں پہ اس کو سامنے جو ہے بالکل خاموش رہے اور کچھ بھی نہ بولے، اور اس کے سامنے کیونکہ وہ بھی جگر مراد آبادی کی شاگرد تھے، اور وہ شکیل کو آتے ہی جو اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، چھڑی تھی، اور شکیل کی طرف وہ مارتے، اور شکیل کھڑا رہا، اور وہ پورا مجمع اس پہ ہنستا رہا، لیکن شکیل جو ہے بالکل خاموش رہے، اور اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اور اس کو پتہ تھا اس کا جو شعر کا پیمانہ تھا وہ جو ہے اپنے حساب سے صحیح تھے. لیکن شکیل نے جو ہے جو گیت سنگیت لکھا، اس کو کہا کہ یہاں پہ 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، یہاں پہ تم آنا چاہیے تھا. اس نے یہ بتایا کہ اس میٹر کے ساتھ نے آپ نے جو گیت سنگیت کا جو ہے بھرم توڑ دیا ہے. تو وہ شکیل وہاں پہ خاموش رہے، اس کو پتہ تھا کہ کس میٹر کے حساب سے یہ گیت کی شیلی لکھی جاتی ہے. یہاں پہ ہم یہ بہت بڑے ابھینیتا تھے، اور بہت بڑی یہ ان کے اندر برداشت تھی. کیونکہ آج کل کے دور میں کسی میں اسٹیمنا نہیں ہے، دیر از ناٹ اسٹیمنا، بٹ شکیل جو ہے وہ بہت گیت سنگیت کے ساتھ جڑے رہے. تو شکیل واز اے گریٹ پوئٹس، انہوں نے ہندی گیت سنگیت میں سب سے ہندی ورڈز استعمال کیے. وہ سب سے اچھے لیکھک تھے جو 2013-16 میں ان کی جو ٹکٹس پہ جو کارن ہوئے، اور جو اس پہ سرکار نے اس کی جو کتابیں ہیں، جو اس کا لٹریچر ہے بہت اچھا ہے. اور شکیل کی طرح شاعر بہت معنائق شاعر تھا، اور اس کی طرح لیکھک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس بہت بڑا لیکھک ہے جو ہندی گیت سنگیت، اور سب سے زیادہ ہندی گیت سنگیت رفیع کی آواز میں، کلاسیکل سانگس میں، اور جتنے کتنے سنگر ہیں اس کی آواز کو جج کیا گیا. شکیل از اے گریٹ پوئٹ، اور اس کی گیت سنگیت کی دنیا ابھی اس کا یہ ایپیسوڈس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی کارن رہتے ہیں، لیکن اب ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور اب ان کی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جس کے کئی انت میں اس کے گیت سنگیت ہیں جو بہت ماہر نائک پوئٹس ہیں، اور بہت بڑھیا شاعر ہیں، جس میں ان کی شاعری جو ہے بہت اعلیٰ قسم کی ہندی شاعری ہے، جس میں ہندی الفاظ کا بہت زیادہ ہے، جس میں ہندی جوکس میں، جس میں ہندی گیت میں ہم آپ کو سناتا ہے، جس میں اور جب جب زلفیں تیری کنواریوں کا دل مسلے چند میری، اس میں جو ہے لتا کی آواز میں جو اس کی گیت ہیں، جس میں آپ سنیں کہ دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، کا جب بھرو رامو جلمو بھرو رے، رات کی آس بھی گئی مورا سہارا بھی گیا، مورا پریتم بھی گیا مورا سہارا بھی گیا، پریت کر کے بھی کبھی پریتم سے بچھڑے نہ کوئی، ایسے اجڑی ہوں منا کے اجڑے کوئی، من دیا من کا نگر کا بچھڑ گیا رے، کا جب بھرو رامو جلمو بھرو رے. These Hindi words, there is different words, Hindi words you can see. اس گیت کو آپ یوٹیوب پہ اس گیت کو لتا کی آواز میں سنیں. یہ these all give to information. شکیل is a great Indian poet, a great writer. محمد رفیع is a fit voice. بات یاد رہیں کہ اس کارنس میں شکیل کے ساتھ تو یہ ایونٹس تو ہوئی اسٹوری، بٹ ان کی جو پسند تھی وہ کھچڑی تھی، اور یاد رہے کہ اس کو پسند بیڈمنٹن تھا، اس کو پتنگ بازی پسند تھی، اور یہ دلیپ کمار کو بھی پسند تھا، محمد رفیع کو بھی پسند تھا، اور شکیل بدیونی کو بھی پسند تھا. تو آج کے کریکرمس میں ہم آپ کو یہاں پہ ویڈیو کو ایک گیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں، جس میں اس کا بہت بڑی گیت ہے، جس میں دلیپ کمار پہ اس کا گیت، کیونکہ سپر ہٹ سانگس ہم گائیں گے، جس میں
راہ گردشوں میں ہردم، یہ گیت ہے، اور دوسرے گیت ہے افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا. Old is goods, expressions of hearts. Please, these Hindi literature, thank for watching, give to comments.